السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HND چینل۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کوفیوں کی درخواستیں گئی تھی۔ دوستو یزیدوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ دوستو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز مندی اور جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان اور مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ کہاں تک اغماس کیا جاتا اور کب تک حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق جواب خوش کی اجازت دیتے۔ ناچار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا پیاس ملت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، بدی وجہ ہمیں یزید کے ظلم اور تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ دوستو اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت جابر اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ ہم علیہم رضوان حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد اور مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور شہادت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اس سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان کے شدید اصرار کا لحاظ اور ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہوتا۔ حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہ نظر آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے جانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب پر کوفیوں کی درخواستیں کس طرح کی گئی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنا دشوار ہو گیا تھا یزید کے ہاتھ بیعت کرنا۔
انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.